أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارد من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما المرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت وله الجوار المنشآت
في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں. بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور میں آپ کو مبارکبادی دیتے ہوئے دعا کرتے ہوئے اپنے اس بیان کا اس سیشن کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ جو علم کی طرف لے کر آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں, فرشتے اپنا پر بچھائے ہوئے ہیں انشاءاللہ, اور چونٹیاں اپنے بلوں میں دعائیں کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ وہ ساری دعائیں وہ ساری رحمتیں ہم سب کے حق میں قبول فرما لیں. 2 پوائنٹ بتا کر انشاءاللہ میں اپنے بات کی طرف آتا ہوں. اس نیت سے آپ بیٹھیے کہ انشاءاللہ آپ کو کبھی قبر کی تاریکی کا ڈر لگتا ہے, ارے ایک دن مجھے بھی اس مٹی میں جا کر دفن ہونا ہے, تو کچھ نہ کچھ میں اس خبر کی تیاری کر لوں. تو اس نیت کے ساتھ بیٹھیے کہ انشاءاللہ آج کا جو دن ہے آپ خبر کی تیاری کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے. یہ تصور لے کر بیٹھیے تو علم برائے علم نہیں رہے گا بلکہ علم برائے خشیت رہے گا. خشیت, دل نرم ہوگا, اللہ سے خوف پیدا ہوگا انشاءاللہ. وہ علم جو ہمارے لیے دین اور دنیا اور آخرت میں کام آئے گا انشاءاللہ, وہ علم نافع پیدا ہوگا انشاءاللہ. یہ آپ لوگوں کے لیے میں اب سیشن شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اوورال آپ کے دماغ میں کتاب کے بارے میں نقشہ آ گیا ہے کہ یہ کتاب میں 114 سوروں کے بارے میں تھوڑے میں نے انفارمیشن دی ہے تاکہ انشاءاللہ رمضان بھر میں آپ تھوڑا کر کے اس کو ختم کریے اپنے گھر میں. ماں اپنے بچوں کو لے کر, بڑے اپنے بچوں کو لے کر, بھائی دوست, اس طریقے سے آپ یہ کتاب آہستہ اردو جاننے والے کو بولیے کہ آپ پڑھیے, ہم لوگ اس کو سنتے ہیں. اس طریقے سے آپ رمضان مبارک میں اس کو ریفریش کر سکتے ہیں. یہ بک ہے, یہ آپ کے رمضان مبارک آنے والے دنوں کے لیے. اب میں جو پڑھا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو ہر سورے کے بارے میں جسٹ دینے کی کوشش کروں. میں نے ہدف, یہ سورہ, اس سورے کے اندر مین سینٹر پوائنٹ, کئی ایسے ایک ہی سورے کے اندر کبھی 2 ہدف ہو سکتے. ہدف یعنی ٹارگٹ, آبجیکٹو, کئی ہو سکتے اور کئی اور بھی آ سکتے فیوچر میں جو ہم کو آج نہیں معلوم ہے, کیونکہ یہ کتاب کے عجائبات ختم ہونے والے نہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا قیامت تک اس کے عجائبات ختم ہونے والے نہیں ہے. کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس پورا علم آ چکا ہے. علم ایک سمندر ہے, جتنا ملا ہے اس کے ذریعے سے اپنے آخرت کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے. یہ ہے پورا قرآن مجید کو اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ ورڈ یاد رکھیے. اگر کوئی یہ پورے ورڈ مجھے بول دیا تو اس کے لیے پھر ایک انعام ہے. 1 2 3 4 ورڈ. 4 ورڈ اگر آپ یاد رکھیں گے تو پورے قرآن مجید, جیسے آپ کوئی کتاب پڑھنے سے پہلے آپ کتاب کو کیا کرتے ہیں, بانٹ لیتے, رائٹ. یہاں سے یہ ٹاپک چل رہا ہے, یہاں سے یہ ٹاپک چل رہا ہے. اچھا, آپ کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں نا, کوئی بھی کتاب اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کتاب کو آپ تقسیم کر لیتے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ورنہ آپ دور سے دیکھیں گے تو ڈر ہوتا اس کتاب سے. جب تقسیم کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہوتی. تو پورے قرآن مجید کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حصوں میں بانٹا ہے؟ 4. پہلے حصے کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں دیا ہے السبع الطوال یا سبع طوال. سبع مانے 7, سبع طوال 7 ایسے بڑے بڑے سورے. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ بڑا سورہ ہے, سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ
मायदा, सूरह अनाम, सूरह आराफ, सूरह अनफाल या तौबा, इस बारे में इख्तलाफ है। बाद ने कहा भाई सूरह अनफाल और तौबा का मजमून चूंकि सेम ही है लिहाजा इसको गिन दो। तो बड़े बड़े सूरह कितने हुए? 7 सूरह। सूरह बकरा, कुरान मजीद पूरे 113 सूरह एक, और सूरह फातिहा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि पूरे 113 का खुलासा किसमें है? सूरह फातिहा में। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आसमान से जितनी भी किताबें नाजिल हुई उसका पूरा खुलासा किसमें है? 113 सूरों में। और 113 सूरों का खुलासा किसमें है? सूरह फातिहा। तो सूरह फातिहा को आप अलग से काउंट करिए। सूरह फातिहा अगर आप छोड़ते हैं उसके बाद से लेकर 8 सूरह, इसको कहेंगे 8, यानी कि अनफाल और तौबा दोनों को मर्ज कर दिया उलमा किराम ने, तो ये मिला के पूरे हुए 7। इसको कहते हैं सबअ तुवाल, बड़े बड़े, या तिवाल या तुवाल। तवील सुना होगा, तवील यानी बड़े को बोलते हैं ना, उसी से निकला है वर्ड तिवाल। सबा तिवाल, 7 बड़े बड़े सूरे। फिर उसके बाद दूसरा वर्ड आपको मिलता है अलमिऊन। अलमिऊन, उसके बाद मसानी, उसके बाद है मुफस्सल। मिऊन मिया से निकला, मिया मतलब मिअतुन, मिया माने 100। वो सऊदी अरब में एक वाकया मशहूर है, वहां पर जो है एक आदमी को जो है ना धक्का होने, अल्लाह मियाँ बोला। अल्लाह मियाँ, अल्लाह 100 है, और बेचारा गुस्से में गया। अल्लाह मियाँ बोलते ना, मियाँ भाई बोल देते बेचारे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मिया माने 100, मिऊन माने 100 के लगभग, यानी ऐसे सूरे कि जिनके अंदर कम से कम 200 आयतें हो, करीब करीब। ऐसे सारे सूरतों को क्या कहते हैं? मिऊन कहते हैं। मिया से निकला है मिऊन, यानी 100 वाली सूरतें। उसके बाद आपको और एक लफ्ज मिलेगा मसानी। मसानी, मसानी मतलब सेकेंड जो आता है, यानी कि मिऊन के बाद जो सूरे आते हैं, यानी लगभग 100 की तादाद में जो आयतें हैं, ऐसी सूरतें जिसके अंदर लगभग 100 आयतें हैं, वो सब किस कैटेगरी में आ जाते हैं? मसानी में आ जाते हैं। चौथा वर्ड क्या है? मुफस्सल। सूरह काफ से लेकर सूरह नास तक। सूरह काफ का सूरा नंबर क्या है? अच्छा, हाथ उठा है, अगर हाथ नहीं उठाए बोले तो दिए सो किताब वापस ले लेना, डिसिप्लिन। अच्छा ठीक है, तो किताब जाने से पहले पूरे 100 किताब वापस आए, ऐसा दिख रहा मेरे को, ऐसा इनडिसिप्लिन रहा। फायदा है हमने तो ऐसे रूल बना लेना जिसमें पूरा वापस आया था। इन्वेस्ट बिजनेस पढ़े ना, इतना तो फायदा है एमबीए पढ़ने का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो 4 वर्ड है, देखिए फिर दोहरा रहा हूं मैं। पहला वर्ड आपको मिलता है सबअ तुवाल या तबे तिवाल, दूसरा वर्ड है म्यून, तीसरा वर्ड है मसानी, चौथा वर्ड है मुफस्सल। सूरह काफ से लेकर सूरह नास तक जितने भी, इनको मुफस्सल कहते हैं, मुफस्सल कहते हैं। और शुरू में जो बड़े बड़े 7 सूरे हैं, 8 मिलाकर उलमा किराम के मुताबिक, तो वो है सबअ तिवाल। उसके बाद जो सूरे जितने भी बचे हुए हैं, जो 200 की कैटेगरी, 200 आयतें लगभग आगे पीछे, कभी 200 के करीब हो सकते हैं, 200 से ज्यादा हो सकते हैं, ऐसे सारे मिऊन में आ जाते हैं। जो 100 आयतें वाले हैं वो सारे किस में आ जाते हैं? मसानी में आ जाते हैं। आखिरी का पारे के सूरों को अल्हम्दुलिल्लाह काफी पढ़े हैं, सुने हैं। तो छोटे बच्चे को दूध पिलाते हैं बिरयानी, तो हम ग्रेजुअली जाएं। कुरान मजीद में भी शुरू में जो छोटे छोटे सूरतें जिसको आप समझ रहे, यही वो सूरतें जो मक्के के अंदर जिन्होंने हंगामा बर्पा कर दिया। ये कोई मामूली सूरतें नहीं है। अशरे मुबश्शरा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया ना, ये वो सूरतें। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला के ईमान का मुकाबला क्या उम्मती कर सकते? उनका ईमान जो डेवलप हुआ ना, ये वो छोटे सूरतें नहीं है, ये बहुत अजीम सूरत, ये कोई मामूली सूरतें नहीं। अक्सर क्या था, ये छोटी सूरतें हैं, ये तो किसको भी याद रहती, याद बहुत रहती है, तदब्बुर कितना करे। क्या वो अशरे मुबश्शरा, वो खुलफाए राशिदीन जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिनके शर्मगाह में बरछा मारा गया,
اور انہوں نے وہ غم سہا لیکن اسلام کو انہوں نے نہیں چھوڑا. اس وقت تک کیا سورہ بقرہ اتر چکی تھی؟ کیا نہیں اتری تھی؟ مدینے میں اتری. سورہ آل عمران کہاں اتری؟ مدینے میں. سورہ نساء مدینے میں اتری. سورہ مائدہ مدینے میں اتری. لیکن وہ صحابہ کرام کو جو ایمان کو ان کا جو تازہ کر جو ایمان ان کا بڑا ہوا تھا، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ جو مکے کی تپتی ہوئی ریت میں جو احد احد کا نعرہ لگاتے تھے، وہ یہ چھوٹے سوروں سے انسپائر ہوئی سب. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس سے اثر لینے کی توفیق عطا فرمائے. چھوٹے چھوٹے سوروں کے اس کے بعد بڑا سورہ. جب مدینہ طیبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس وقت پر سب سے بڑی سورت جو نازل ہوئی وہ کون سی تھی؟ سورہ بقرہ. مدینہ طیبہ آئے تو مدینے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ملا؟ جوڈیشل پاور ملا. اب جوڈیشل پاور ملا تو حکومت کیسے چلانا ڈیٹیل چاہیے. سورہ بقرہ میں ڈیٹیلز. ایک حکومت کیسا چلانا چاہیے، ایک ایڈمنسٹریشن کیسا چلانا چاہیے، ایک گھر کیسا چلانا چاہیے، ایک سسٹم کیسا چلانا چاہیے، سورہ بقرہ کے اندر. لیکن اس چلانے سے پہلے سب کی اصلاح بہت ضروری ہے. قوم کی پروگرامنگ ضروری ہے، قوم کی اصلاح بہت ضروری ہے. قوم کو ایک مقصد کے تحت پہلے ذہن بنانا بہت ضروری ہے ایک بڑی چیز لینے کے لیے. تو یہ چھوٹے سورتوں میں وہ طاقت ہے کہ توحید، رسالت اور آخرت. اس کا پورے سورتوں کا ٹاپک کیا ہے؟ توحید، رسالت، آخرت. مکے کی سورتوں کا اکثر فوکل پوائنٹ یا سینٹرل پوائنٹ جس کے اطراف پورے مکے کی سورتیں گھومتی ہیں، وہ کیا ٹاپک ہے؟ توحید، رسالت، آخرت. تو مکے کی سورتیں کتنی ہیں؟ 86 ہے مصحف مدینہ کے مطابق. علماء میں بعض مسئلوں میں ہو سکتا ہے کہ کوئی بولے یہ مدنی صورت ہے، کوئی کہتا ہے یہ مکی صورت ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن اوورال کسی ایک کو تو ہم مان کے اگر چلیں گے تو مجمع ملک فہد سے جو دنیا میں 70 زبانوں میں قرآن میں چھپ کر بٹ رہا، تو اس میں جس فہرست کو اعتماد کیا گیا، جس کے اوپر انہوں نے بھروسہ کیا کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے کنکلوژن کئی علماء کا، تو مکی صورتیں کتنی ہیں اور مدنی صورتیں کتنی ہیں؟ 28. آسان ہے یاد رکھنا، ہو سکتا آج کے ایگزام میں آ جائے. فروری کا مہینے میں کتنے دن ہوتے جنرلی؟ لیپ ایئر کی بات نہیں کر رہا میں، آپ لیپ ایئر اٹھا کے بول دیجیے. 28. تو یاد رکھ لیجئے مدنی صورتیں کتنے ہیں؟ باقی کے جو بچ گئے کیا ہے؟ مکی ہے 86. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے صورتیں جو وہ دیکھنے میں تعداد کم ہے ان کے 28، لیکن وہ بڑے بڑے سورے الحمدللہ. تو اب آپ کو پورے قرآن مجید کی ترتیب سامنے آ گئی. تو میں سورہ نبا سے شروع کروں گا انشاءاللہ. میں آپ کو ایک ٹاپک دیتا ہوں. سورہ نبا سے اگر آپ غور کر کے جائیں مسلسل سورہ طارق تک، میں آپ کو یوں سمجھیے میں آپ کو ہار دے رہا ہوں. جیسے عرب کے لوگ کیا کرتے تھے؟ تاروں کو جڑاتے تھے. تاروں کو یہ چھوٹا تارا، یہ بڑا تارا، اس انداز میں جڑاتے تھے کہ وہ لوگ مالا بناتے تھے. عرب کے لوگوں میں بہت ہی مشہور طریقہ تھا. آسمان کے تاروں کو اس طریقے بولتے تھے کہ وہ ہے نا، وہ ایسا ایسا جو کر لیتا ہے، دیکھو فلاں بنا، ایسا ایسا. بچپن میں بھی ہمارے بڑے لوگوں میں عادت تھی ہوگی، غور کیا ہوگا آپ نے. اب آج کل تو لیپ ٹاپ سے فرصت نہیں ہے تو نانی کے پاس اتنا بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. تو بہرحال لیکن عرب کے لوگوں میں عادت تھی تاروں کو دیکھ کر، تو چھوٹے بڑے ایسے تارے. تو اگر آپ کو ایک ٹاپک دکھے گا سورہ نبا سے، جو ٹاپک شروع ہو رہا ہے جنرلی وہ ٹاپک آ کر ختم ہو رہا ہے سورہ طارق میں. کتنے سورے ہو گئے؟ سورہ نبا سے لے کر سورہ طارق تک کتنے سورے؟ سورہ نبا سورہ نمبر 78، سورہ نازعات سورہ نمبر 79، سورہ عبسہ سورہ نمبر 80، سورہ تکویر سورہ نمبر 81، سورہ انفطار سورہ نمبر 82، سورہ مطففین سورہ نمبر 83، سورہ انشقاق سورہ نمبر 84، سورہ بروج سورہ نمبر 85، سورہ طارق سورہ نمبر 86. پوروں کو ایسا لگے گا جیسے کہ ایک مالا ہے. غور کریے آپ. میں آپ کو 5 منٹ باقی ہے، بریک میں جانے سے پہلے ایک مالا آپ کو گفٹ دینا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ قرآن مجید کا. اس پر آپ غور کر کے آئیے. پھر انشاءاللہ سورہ نبا میں قیامت کا ذکر ہے. طریقہ کیا ہے؟ سورہ نازعات اس کے بعد اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے، سینٹرل پوائنٹ. سورہ عبسہ اس کے اندر بھی قیامت کا ذکر ہے، لیکن تینوں میں فرق ہے، ذکر کرنے میں فرق ہے. سورہ نبا میں
سورہ نمبر 78 اور سورہ نمبر 79، سورہ نمبر 80۔ ایک ہے سورہ نبا، اس کے بعد سورہ ہے نازعات، اس کے بعد سورہ ہے عبسہ۔ تینوں کے اندر قیامت کا ذکر ہے۔ سورہ نبا میں اگر آپ غور کریں گے تو وہاں پر کیا ٹاپک کا ذکر ہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں یہ پہاڑ کیسے بنائے، یہ آسمان کیسے بنائے، یہ زمین، یہ تارے، سارے چیزیں، بارش کیسے جب تم کو ہم نے پیدا کیا اور تم کو نہ صرف لایا کائنات میں بلکہ یہاں پر پالنے کے لیے بھی، یعنی اگر یہ سب چیزیں اگر میں نہیں دیتا تو تم کو یہاں پر جینا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ جو لا سکتا ہے اور وہ جو تمہیں پال سکتا ہے، دوبارہ لانا کیا مشکل ہے؟ آسان ہے، لاجک ہے، بہت آسان لاجک ہے۔ پہلی مرتبہ آنا مشکل ہے، کمپیوٹر پہلی مرتبہ بننا مشکل ہے۔ ایک بک آپ لکھتے، بہت غور کر کے لکھتے کئی سالوں کے بعد ایک بک بنتی، ایک مرتبہ بک بن گئی بعد اس کے زیروکس کاپی نکال لینا بہت آسان ہے۔ اصل چیز کیا ہوتا؟ پہلے لانا۔ کمپیوٹر جس نے انوینٹ کیا اس کی زیادہ تعریف ہوتی نا، بعد میں جو بیچ لے رہا بزنس مین اس کی زیادہ تعریف ہوتی نہیں، کیونکہ پہلی مرتبہ کوئی چیز کو لانا مشکل۔ اگر آپ نے وہ ایکسپٹ کر لیا تو پھر دوبارہ لانا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ دنیا آسانی اعتبار۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے یہ دیا تمہارے لیے، یہ دیا، دوبارہ تمہارے لیے لانا، تم کو واپس لانا کیا مشکل ہے؟ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ھم فیہ مختلفون۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ وہ لوگ آپس میں سوالات کر، ایسا کیسا ہو سکتا ہے دوبارہ ہے؟ جا کے کہتے تھے ہڈی لے کے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہہ رہے ہو یہ جو ہڈی ہے نا ایسا یہ دوبارہ آتی کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہارے عقل کو گیا یہ واپس آتی کیا؟ اب آپ کہیں گے آخرت کے بارے میں قرآن مجید میں اگر آپ غور کریں گے تو سب سے زیادہ ٹاپک یہی نظر آئے گا آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کفار قریش ہے نا وہ اللہ کو مانتے تھے، سمندروں میں کشتی اگر مشکل ہے تو اللہ کو اللہ کہتے تھے، جیسے خشکی میں آتے تھے پھر شرک کرتے، یعنی توحید ربوبیت مانتے تھے، الوہیت نہیں، کہتے تھے اللہ ہے، ساتھ میں کہتے تھے ایک بت ہے جس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچتے، تو یہ اس کا چھوٹا خدا ہے، وہ بڑا خدا ہے کہتے تھے۔ اس کا مطلب خدا کو تھوڑا تو مانتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، وہ لوگ کہتے تھے صادق ہے اور امین ہے کہتے تھے، لیکن رسول نہیں مانتے تھے، یعنی تھوڑا تو مانتے تھے، آخرت کے بارے میں تو مانتے ہی نہیں تھے وہ لوگ، تصور ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے آخرت کے بارے میں بہت زیادہ قرآن مجید میں، یہ صرف کفار قریش کا معاملہ نہیں ہے، دنیا میں ہر زمانے میں شیطان آسانی سے آخرت کے بارے میں اچھے لوگوں کو پھرا دیتا۔ کئی لوگ بولتے بھائی ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ایسا کیسا ہوتا؟ بھائی چونکہ تم آج کے تمہارے دماغ میں تصور بیٹھا ہوا ہے مرنا، مر رہے سب لوگ مر رہے ہیں، ارے سب لوگ مر رہے ہیں اس کا مطلب میں بھی مرتا ہوں، انبیاء کرام مرے تو پھر میں کس کے کھیت کی مولیاں رہی، میں بھی مرنے والا ہوں، تصور آ رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ موت کو ذبح کر دیں گے تو تصور بھی ذبح ہو جائے گا، تو وہاں ایکسپٹ کرنا آسان ہوگا، یہاں پر ایکسپٹ کرنا مشکل کیوں رہا ہے؟ کیونکہ تصور ہمارا الگ ہے۔ آخرت کے بارے میں شیطان آسانی سے جھانسا دے سکتا ہے، طریقہ اس کے اندر سورہ نبا کے اندر عرض ہے، خالی پریزنٹیشن ہے، دیکھو ہو سکتا، امکان ہے۔ سورہ نازعات میں اگر آپ غور کریں گے تو سورہ نازعات میں بھی قیامت کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر جدالی انداز ہے۔ دعوت کے کتنے طریقے ہیں قرآن مجید میں؟ ادعو ایک ہے، جادل ایک ہے۔ ادعو مانے پریزنٹ کرتے، بھائی اسلام یہ ہے، جادل کا مطلب کیا تھا؟ سامنے والا جو سوال کرتا اس کے جوابات دیتے۔ دو طریقے ہیں نا اسلام پیش کرنے کے، دو طریقے، ایک سیدھا سادہ انوسینٹ، ایک عام بھولا بھالا آدمی، اس کو جا کے آپ اسلام بتاتے تھے، دوسرا ہوتا تھا ٹیڑھا ہوتا، سوالات بہت کرتا، تو اس کے لیے آپ کے پاس جدالی کیفیت ہوتی، آپ بھی اس کے جوابات دیتے۔ تو سورہ نبا کے اندر عرض ہے، عرض مانے پیش کرنا، خالی پیش کر دیا گیا، امکان ہے، عقلی دلائل۔ سورہ نازعات میں ان کے جتنے سوالات تھے، سوالات کے جوابات دیتے ہوئے جا رہے۔ سورہ نازعات میں تاریخ کے واقعات ذکر کرتے ہوئے سمجھا رہے ہیں۔ فرعون کا قصہ ہے اس کے اندر، فرعون اس نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، میں یہاں کا رب ہوں، اس نے کہا۔ سورہ نازعات پڑھ کے دیکھیں آپ، میں رب ہوں یہاں کا، یعنی کہ اس کے تصور میں تھا وہ میں رب ہوں، میں کب مرنے والا ہوں، ویسا آدمی بھی چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی برت بنا دیا، اب تم کون؟ یہ تصور ہے، ایک تصور لے کے جی۔ ایسے بڑے بڑے سورما آئے اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے، وہ لوگ چلے گئے تو پھر تم کون بھائی؟ بڑے بڑے وہ عاد و سمود جن کے ڈھانچے لوگ تصور جو کرتے ہیں کتابوں کے اندر، وہ ڈھانچوں کے مقابلے میں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔
وہ ایسے بڑے بڑے ڈھانچے، ایسے بڑی بڑے شخصیتیں جو ان کے 60 گنا چھوٹے ہم لوگ، اگر غور کر کے دیکھیں کبھی اتنے تک بھی کم سے کم 30 گنا جو ہے نا ہم چھوٹے، وہ لمبے لمبے لوگ، وہ لوگ بھی تباہ ہو گئے. کوئی اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی ٹکر دے نہیں سکتا. تو کبھی تاریخی واقعات، سورہ نازعات میں تاریخی واقعات ہے. سورہ عبسہ کے اندر قیامت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر آفاق اور انفس. کیا مطلب ہے آفاق و انفس؟ مطلب کوئی بتائیں گے؟ ہاتھ اٹھانا بھائی، نہیں تو کتاب واپس. بولیے بھائی. بنائی چیزیں بول تو میں بھی ہوں. پھر آفاق مانے یونیورس، کائنات. انفس مانے اپنی ذات. کتاب دے دو پھر. سورہ عبسہ کے اندر آفاق اور انفس دیکھو، جو تاریخ کے جو واقعہ، فرعون تو نظر نہیں آ رہا، لیکن فرعون کے بارے میں ان کے پاس انفارمیشن تھی نا، تو ان کی جو پریور انفارمیشن تھی اس کی بیس پہ سمجھائے گا سورہ نازعات میں. جو ان کو ہسٹوریکل جو انفارمیشن تھی سورہ نازعات میں، اس کے بیس پہ سمجھائے گا. سورہ عبسہ کے اندر جو چیز نظر آتی ہے اس کی بیس پر ویزیبل ہے. کائنات دیکھ لو بھائی، ایسی بڑی بڑی چیز بنانے والا، تم کو بنانے والا کہ دوبارہ تم کو لانا کیا مشکل ہے؟ تم تھے ہی نہیں نا، کچھ تو لا لیا. اب تم نہیں تھے تو آ گئے، تو دوبارہ لانا تمہارے لیے کیا مشکل. یہ 3 سوروں پہ اگر آپ غور کریں گے تو اس میں قیامت 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 کا بہت زیادہ ذکر آ رہا ہے. سورہ نازعات میں اگر آپ غور کریں گے، سورہ نازعات میں تکبر نے ایک فرعون کو تباہ کر دیا. سورہ عبسہ میں عبداللہ بن ام مکتوم ایک نابینا صحابی ہے، لیکن ان کے پاس کیا تھی؟ دولت، خشیت، تقوی. تقوی نے ایک آدمی کو عزت دلا دی، تکبر نے ایک فرعون کو تباہ کر دیا. اللہ نے مثال دی سورہ نازعات کے اندر، تکبر والے کی مثال دی. سورہ عبسہ کے اندر ایک کمزور صحابی، لیکن ان کے پاس تقوی کی دولت تھی. تو اصل چیز کیا ہے پورے قیامت کے واقعے میں؟ تمہارے لیے، تمہارے پاس کیا توشہ چاہیے؟ تمہارے لیے تقوی والا توشہ. اور تباہ ہونے والے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورہ نبا میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا. طاغین جو سرکشی میں آتے ہیں، اکثر آخرت میں وہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں. سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. جو جس نے سرکشی کی، وہ اور سرکشی کرنے والا کیا کرتا ہے؟ دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے، آخرت کے بارے میں تیاری نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں. تو یہ 3 صورتوں میں قیامت قیامت قیامت. اب آپ نے آج کے ٹیکنالوجی میں آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا، زوم آؤٹ زوم ان. زوم ان میں کیا آتا ہے؟ ذرا اور کیا ہے بھائی، ذرا قیامت ہے کیا بھائی؟ تو سورہ تکویر پڑھ لیجیے، سورہ نمبر 81. اذا الشمس کو قیامت کیسا قائم ہوتی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے یہ جو تم تارے دیکھ رہے ہو، یہ جو تم سورج دیکھ رہے ہو، یہ جو روشنی ہے نا ایک دن ختم ہونے والی ہے، یہ جو تم گابن اونٹنیاں دیکھنے والے ہیں نا، سب تم چھوڑنے والے ہو. ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ سامنے اونٹنیاں جائیں گی لیکن اس کو پوروا نہیں گی، کیونکہ قیامت کا منظر ویسا عجیب ہوگا. گڑے ہوئے مردے بول پڑیں گے. اس وقت پر وحشی جانوروں کو جمع کر دیا جائے گا، لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا، سمندروں کو جلا دیا جائے گا. ایک منظر بتایا گیا، قیامت قیامت. یہاں زوم آؤٹ تھا، ذرا زوم ان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کیا کہتے ہیں؟ اگر کسی کو قیامت کیسے قائم ہوتے اس کا منظر لائیو ڈیمو دیکھنا ہے تو کون سا سورہ پڑھ لے؟ سورہ تکویر پڑھ لے. تو سورہ تکویر سورہ نمبر 81. سورہ تکویر سورہ نمبر 81. پھر اس کے بعد سورہ انفطار ہے. سورہ تکویر کے اندر قیامت قائم ہوگی. اس کے بعد سورہ انفطار سورہ نمبر 82. اس کے بعد سورہ مطففین سورہ نمبر 83. سورہ انشقاق سورہ نمبر 84. یہ چاروں پہ آپ غور کریے. سورہ تکویر میں قیامت کا ذکر ہے. اب قیامت میں ہوتا کیا بھائی بولے تو لوگ کہیں گے بھائی قیامت میں ابرار کو اچھا بدلہ ملے گا، فجار کو برا بدلہ. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. سورہ انفطار میں آ گیا. تو کرنا کیا ہے؟ ابرار کی کیٹیگری میں جانا ہے یا فجار کی کیٹیگری میں؟ ابرار کی کیٹیگری میں جانا ہے. ابرار، یہ ابرار ہوتے کون ہیں؟
سورہ متففین میں بتا رہے ہیں وہ ابرار ان کو کہتے ہیں، نیک ان کو کہتے ہیں جن کا نام اعمال اچھا ہوتا ہے. نام اعمال کہاں اچھا نیک عمل کہاں چلا جاتا ہے؟ ان کتاب الابرار لفی علیین. علیین کے بارے میں پڑھنا چاہ رہے ہیں، متففین پڑھ لیجیے. ہم سنے نا علیین، سجین، یہ ورڈ سنے ہوں گے آپ. نیک ہمارے جو اعمال ہے وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ علیین میں. جو برے اعمال ہے وہ آسمان میں ایکسپٹ نہیں ہوتے، وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ سجین میں چلے جاتے ہیں. اکثر ہمارے پاس 99% انفارمیشن کیا ہے؟ بری روح علیین میں چلے جاتی ہے اور بد روح کہاں چلے جاتی ہے؟ سجین میں. 99% یہ مشہور ہے کہ اس کے لیے ایک بھی پروف نہیں. تعجب ہے. ہاں، عقیدہ طحاویہ کے اندر 7 قول میں سے ایک قول ہے، وہ بھی آخری میں کہا گیا ایسا بول کر ہے، لیکن کوئی پروف نہیں. اصل پروف کس کے بارے میں؟ سجین علیین کے ٹاپک آتی ہے تو روح کے بارے میں نہیں ہے، نام اعمال. ان کتاب الابراری یا روح الابراری؟ کتاب الابراری لفی علیین، کتاب الفجار لفی سجین. اب روح کہاں چلے جاتی ہے؟ پھر روح کہاں چلے جاتی ہے؟ قرآن و حدیث میں سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 100، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اور مرنے کے بعد روحیں کہاں چلے جاتی ہیں؟ برزخ میں چلے جاتی ہیں. قیامت قائم تو وہیں رہتی، وہ مردوں کی عید پہ کوئی واپس نہیں آتی، وہاں پر ہی چلے جاتی. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ یبعثون، قیامت قائم ہونے تک وہیں رہیں گی. اب یہ برزخ میں سجین میں جاتی ہے یا علیین میں جاتی ہے، ڈیٹیل نہیں ہے، علماء کے اقوال ہے. نہ ہم اس کو ریجیکٹ کریں گے نہ ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے جب تک کہ پروف نہ جائے، کیونکہ عقیدے کے اندر پروف ہونا بہت ضروری ہے. تو ہم بولیں گے برزخ کے بارے میں چونکہ ذکر ہے لہذا ہم مان لیں گے برزخ. اتنا علم کافی ہے، باقی کے ڈیٹیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو لڑی سمجھ میں آ رہی ہے؟ قیامت کا ذکر آیا 3 سوروں میں. اس کے بعد وہ قیامت کیسا قائم ہوتی اس کا ہولناک منظر سورہ تکویر میں آیا. سورہ تکویر کے بعد ایک تصور آتا ہے کہ بھئی آدمی کیا بیس پر کامیاب ہوگا؟ تو ابرار بنے گا تو کامیاب ہوگا، فجار بنے گا تو ناکام ہوگا. سورہ انفطار میں مل گیا کرائٹیریا. وہ ابرار اور فجار کیا ہوتے ہیں؟ یعنی جن کے نئے نام عمل اچھے ہوتے ہیں وہ ابرار ہوتے ہیں، جن کے نام عمل برے ہوتے ہیں ان کا وہ کیا کہتے ہیں؟ فجار کہتے ہیں. متففین یعنی آخرت کا تصور کمزور ہوا تو عمل کمزور ہو جاتا، آدمی ڈنڈی مارنا شروع کرتا، آدمی حق مارنا شروع کرتا، لوگوں کی ناپ تول میں کمی کرتا. ایک سمبلک انداز میں ایک ایگزامپل کے طور پر بتایا گیا کہ آخرت کا تصور کم ہو جاتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ لوگوں کا حق مارنا شروع کرتا ہے، لوگوں کو ڈنڈی مارنا شروع. اللہ حفاظت پر. اب ایک تصور آیا کہ اچھا نیک اعمال برے اعمال بھی رہتے، یہ نیک اعمال برے اعمال ملتے کیسا بھائی؟ تو سورہ انشقاق میں اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کے بعد کی صورت میں کہ دائیں ہاتھ سے دیے جائیں گے نیک لوگوں کو نیک اعمال، اچھے اعمال، اور جو برے ہوں گے ان کو پیٹ کے پیچھے سے دیے جائیں گے. آگے ڈیٹیل کہاں تک پہنچ گئے ہم لوگ؟ سورہ انشقاق. سورہ انشقاق کے بعد 2 سورتیں بچ گئی. سورہ انشقاق کے بعد سورہ بروج، اس کے بعد سورہ طارق ہے. یہ پورا ڈیٹیل بتا دینے کے بعد بھی، اتنا سمجھانے کے بعد بھی، آفاق، انفس، تاریخ، ہسٹری اور لاجک ایک انسان کو سمجھنے کے لیے اتنے سورے کافی نہیں ہے کیا؟ کافی ہے. اس کے بعد سٹائل بدل گیا، وارننگ کا سٹائل ہے. سورہ بروج میں وارننگ ہے، ان بطش ربک لشدید. سورہ طارق کے اندر بھی وارننگ کا سٹائل ہے، والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا. ذرا ان کو ڈھیل دے دو، بہت جلد ان کو دیکھ لیں گے. یعنی 2 صورتوں کے اندر وارننگ ہے، سمجھا دینے کے بعد. یعنی قرآن کا طریقہ کیا ہے؟ بشیروں و نذیرہ، خوشخبری کے انداز میں بھی سمجھاتے ہیں، سمجھ جاؤ اس انداز میں بھی سمجھاتے ہیں، بعض اوقات وارننگ کے سٹائل میں بھی سمجھاتے ہیں. کہیں نذیر ہوتا ہے کہیں بشیر ہوتا ہے. تو الحمدللہ میں نے آپ کو ایک ہار دیا ہے سورہ نبا سے لے کر سورہ طارق تک. تو چائے پینے کے لیے ریڈی ہے آپ لوگ انشاءاللہ؟ ایک بریک لیں گے؟ نہیں، ارادہ نہیں ہے بریک آج کے دن، بریک معاف نہیں ہونا چاہے، تھوڑی ہو تو اور اچھا سنتے شیخ. نہیں، بہت شوق آ گیا شیخ، چائے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کو دان کر دیجئے، آج ہم لوگ کھانا بھی نہیں کھانے والے. چلیے بھائی کوئی 2 کتابیں تحفہ لے لیجئے. مکی صورتوں کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے، ٹاپک ہے، کون سا ہے؟ آپ ہاتھ اٹھائیں.
ہاتھ اٹھائے نہیں اٹھائے نہیں اٹھائے. کس کو دیں گے کتاب؟ ہاں بھائی بتائیے. توحید آخر رسالت، ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرت. دوسرا سوال، سورہ نبا سے لے کر سورہ طارق تک ذرا ایسا وربیٹم کوٹ کر دیجئے، سورہ نمبر کوئی یاد ہے تو، یا کم سے کم ترتیب بھی کر دیں، نمبر بھی یاد نہیں ہے تو. کون کریں گے؟ ہاں بھائی ذرا اٹھ کے کرے تو اور اچھا. نہیں ویسا اتنا آسان نہیں ہوتا گنانا نامہ، ویسا ہوتا ہے ایک بک پھاڑ کے پیپر بیکار ہوتا وہ دے ڈالتے. ہاں کون ہے؟ ہاں جی نام گنائیے. ماشاء اللہ بھائی بک دے دیجیے، ایک بک بڑھا دو، اسماء الحسنہ بھی دے دیجیے. ماشاء اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.